اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ناظرین، رمضان المبارک میں آپ میمن نیوز پر ایک خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور اس سال اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے احساس، اور آپ کا ہوسٹ انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت ہے. ناظرین، رمضان المبارک کے اس مہینے میں اگر ہم نے اپنی بخشش نہ کروائی تو یقین جانیے ہم بہت زیادہ بدقسمت ہوں گے. اس مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے اندر برکت اور رحمت سمیٹے ہوئے ہے. اس مہینے کے ہر عشرے کی اپنی انفرادیت ہے، اور خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے جس میں خوش نصیب لوگ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب عز و جل کی جانب رجوع کرتے ہیں، جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں. رحمت اور برکت سارا سال معاشرے میں رہ سکتی ہے اگر معاشرے میں توازن ہو اور خاص طور پر عدل اور انصاف کا بول بالا ہو. آج میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک مہمان، ایک ایسی شخصیت جو کہ فارمر وائس پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اور غالباً پہلی خاتون ہیں جنہیں یہ اعزاز نصیب ہوا. اس کے علاوہ آپ وومن پرسپیکٹو فورم کی بھی چیئرپرسن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیشے کے اعتبار سے آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی. محترمہ شازیہ قاسی صاحبہ، بہت شکریہ میڈم، آپ تشریف لائیں اور ہمارے لیے وقت نکالا. میڈم، اس مبارک مہینے میں جب ہمارے باطن میں ہم پیوریفیکیشن فیل کرتے ہیں تو کیا اس کا براہ راست اثر ہمارے عدل کے پروسیس میں بھی آتا ہے کورٹ روم میں یا نہیں، یا یہ صرف ہمارے گھر تک، ہماری ذات تک محدود رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عمیر، آپ کی دعوت کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا اس بابرکت مہینے کے حوالے سے بات کرنے کا. جیسے آپ نے اپنی انٹرو میں کہا، بے شک بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور اگر جس توازن کی بات آپ نے کی، اگر ہم اس ایک مہینے میں اپلائی کرتے ہیں اور اگر اس کو اسی ترتیب کو، اسی جو ایک ڈسپلن ہم جو کیری کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اگر اس کو لے کے چلے تو آف کورس یہ معاشرے میں بہت پازیٹیوٹی لے کے آ سکتا ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا اس کا تعلق کورٹ روم میں بھی، اس کو کوئی امپیکٹ کورٹ روم میں بھی نظر آتا ہے، میرے خیال میں یہ روحانی طور پہ، جیسے آپ نے کہا باطنی طور پہ، روحانی طور پہ آپ کو بہت زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے. اور ہم جیسے ہم بہت ساری چیزوں پہ رکتے ہیں، رمضان صوم کا مطلب ہے نا رک جانا، ٹھہرنا. جی. تو ہمیں اب کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہم پانی نہیں پیتے، ٹھیک ہے. ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. صحیح بات. آف کورس ایک نا حسن ظن رکھنا چاہیے. تو ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، میرا یہ ماننا ہے کہ ہاں یس آف کورس بہت ساری باتوں پہ لوگ رکتے ہیں، کچھ بہتری آتی ہے. آپ اس پورے مہینے میں دیکھیں تو ایک روحانی جو ہوتی ہے نا ہماری ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے انٹرنلی. مطلب اب لیلۃ القدر کی رات تک پہنچتے پہنچتے آپ کا کچھ اور ہی موڈ سوئنگ کچھ اور ہو جاتا ہے. جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے، شیطان آپ کو روکتا ہے، لیکن آپ اس کو دھکا مارتے ہوئے، گراتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے مزاج میں جو تبدیلی آتی ہے، آف کورس اس کا اثر انسانی رویے میں بھی آتا ہے، اور آف کورس امپیکٹ پڑتا ہے. امپیکٹ میڈم، کافی عرصے سے وکالت کی شعبے سے وابستہ ہیں، جو کہ براہ راست جس کا تعلق پبلک ڈیلنگ سے بھی ہے. ہمارے رویے میں کن چیزوں کی کمی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی نمبر آف کیسز کم نہیں ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، ڈکیٹی، لوٹ مار، جو برائیں رمضان سے پہلے تھی رمضان میں بھی وہی ہیں. تو کہاں ہم لیک کر رہے ہیں ہمارے رویوں میں، کردار میں؟ اچھا، میں اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے. اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو جتنا ٹائم شیطان کو دیا، جتنے نمبر شیطان کو کال کیا گیا اتنے ہی نمبر پہ اللہ کو کال کیا گیا. بیلنس، توازن کی بات کی نا آپ نے، تو توازن ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کہاں لیکنگ ہوتی ہے. بیسیکلی دیکھیں، ہمیں ریمائنڈر ہوتا ہے نا، یہ ہر سال آتا ہے، ریمائنڈر ہے کہ آپ اپنی کریکشن اب بھی کر لیں، اب بھی کر لیں، اب بھی کر لیں. تو شیطان
کہتے ہیں کہ بند ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن چونکہ آپ کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے تو آپ کے اندر وہ جو چیزیں بیٹھ گئی ہیں یا جو رویے ہم نے اس کو لائف اسٹائل بنا لی نا، مطلب ہم کہتے ہیں اٹس اے نارمل، یو نو، ایک اور نارمل ہو گیا، کوئی بھی ابسرڈ بات ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ بھی ایک نارمل چیز ہی ہے، حالانکہ فرق کچھ نہیں پڑتا ہے. آپ ہارن نہیں بجائیں گے تب بھی وہ گاڑی اسی وقت سگنل ہرا ہوگا، اور اگر آپ ہارن بھی بجائیں گے تب بھی. امپیشنس ہے اور صبر اور ناشکری دو ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے بار بار ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ تمہاری امت میں بہت زیادہ ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار صبر اور شکر کے ساتھ اپنے کاروبار زندگی کو، کیونکہ جب ہم رمضان میں ہوتے ہیں نا تو یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے بھوک کا، پیاس کا اور بہت ساری چیزوں کا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کفار مکہ تو قیمتیں کم کر دیتے ہیں، لیکن مطلب ویسٹرن کنٹریز میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. جو نان مسلم ہیں جو کہیں ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اسے آمدنی کا ایک مہینہ سمجھ لیتے ہیں، آمدنی کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے میرے خیال میں، بے ایمانی وہیں پہ آتی جہاں پہ ایمان ہے. صحیح بات ہے میڈم. ہم دیکھتے ہیں کافی چیریٹی ہوتی ہے اس مہینے میں، سوشل ورک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا وکلا بھی اپنے کہیں کچھ کام کرتے ہیں پیشے کے اعتبار سے؟ کیا ان کا کام سارا سال چلتا ہے سوشل؟ ہاں اچھا، میں دو چیزوں کی وضاحت کر دوں. یہ ہم پہ ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ ہم بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں. جی. لیکن اگر کوئی بہت اطمینان سے سوچے، اگر میں نے لیٹ سپوز میں آپ کو فگر دوں تو میں نے 5 لاکھ روپے لیے آپ کے کیس کے، نارمل کیس ہے آپ کا، میری جتنی ہیئرنگز لگتی ہے نا، میرا وہ پیٹرول کا خرچہ شاید 1 سال میں کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیس مجھے 10 سال لڑنا پڑے، مجھے 15 سال لڑنا پڑے، میں نے وہ لڑنا ہے، نمبر 1. اچھا اب اس کا ذمہ دار وہ کلائنٹ نہیں ہے، ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایز اے وکیل، کیونکہ میں بھی تو اسی جوڈیشل سسٹم سے پروسیس کر کے اس کے لیے انصاف یا اس کے لیے ریلیف لینے کے لیے جاؤں گی کورٹ کے اندر، لیکن میری اتنا کام ہے کہ میں نے حاضر ضرور ہونا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو جہاں تک چیریٹی کی بات ہے، دیکھیں ہم جو بڑی لا فرمس ہیں نا، جن کے کہتے ہیں بڑا الزام لگتا ہے کہ جی سو کالڈ بڑے فیسیں لیتے ہیں، وہ پرو بونو کیسز کتنے کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. پرو بونو کیسز وہ ہوتے ہیں جس میں ہم فری آف کاسٹ سروسز دیتے ہیں. جیسے کوئی بھی ایک تو کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم جاتے ہیں، ہم یوم آزادی منانے کے لیے ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کو پتہ ہم جیل جاتے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ قدر کسی کو نہیں ہو سکتی. میڈم بہت اچھی بات کی آپ نے. جیل میں بہت سارے مجرم ایسے بھی ہیں جو یا تو ہیرنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، یا بہت ہی مائنر کیسز کی وجہ سے، یا کچھ وکیلوں کی غفلت کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. تو یہ کیا پاسبل ہے کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ ہر سال 50-100 قیدیوں پہ کیس لڑے جائیں اور انہیں رمضان کے مہینے میں آزادی دلائی جائے؟ اچھا میں آپ کو یہ بات کمپلیٹ نہیں اپنی میری بات سننے دی. 10-10, 20-20, 25-25 ہزار کے فائن لگے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی وکیل نہیں ہوتا یا ان کے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ غلط کیسز میں امپلیمنٹ ہوئے ہوتے ہیں پروسیس سے. اب وہ اس پروسیس سے وہ جیل تک پہنچ گئے، لیکن وہ نکلیں گے بھی اسی پروسیس سے. یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. تو نہ صرف ہمارا گروپ کے لوگ یا ہمارے جو دوست ہیں لائک مائنڈیڈ، بلکہ اور بھی بہت بڑی لا فرمز ہیں، این جی اوز ہیں جس پہ کام کرتی ہیں. اچھا یہ ہمارا پورے سال رہتا ہے، یہ پورے سال رہتا ہے. واہ بہت اچھی بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اسپیشلی فوکس کرتے ہیں خواتین کے اوپر، کیونکہ ان کے ساتھ پھر بچے ہوتے ہیں نا. وہ تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن ماں ہے اگر تو اس کا 6 مہینے کا، سال کا یا 2 سال کا بچہ ہے، اس کے بغیر نہیں رہے گا. تو وہ زیادہ امپیکٹ فل ہوتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں بہت این جی اوز اس پہ کام کرتی ہیں، لائر کی بہت آرگنائزیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں. میملر فورم نے بہت میڈیکل کیمپس لگے ہیں وہاں پہ. مطلب ڈیلی روٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم جو وہاں پہ ڈائریکٹر ہیں جیل کی، سپرنٹینڈنٹ ہیں جو جیل کی، ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے جب بھی جو چیز ڈیمانڈ کی ہم نے ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% کر سکتے، جہاں تک ایز پر آر کیپیسٹی، ہماری کیپیسٹی. میڈم یہ بتائیے کہ
اس مہینے میں ہم اسلامی تعلیمات پہ دوبارہ عمل شروع کر دیتے ہیں, تو اسلامی دوبارہ عمل شروع کر دیتے ہیں. تو میڈم یہ اسلامی تعلیمات کس قدر مؤثر ہو سکتی ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بھی, خاص طور پہ جو پینڈنگ کیسز کے لیے اور جو ہمارا ایک اوور آل نظام ہے اس کی اوور ہولنگ کے لیے؟ اچھا, ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو نظام تھا نا, یہ بنایا تھا گورے نے, برٹش کا بنایا ہوا تھا جی. اچھا, گورے نے کیوں بنایا تھا؟ کلونیلزم تھی. تو اکثر ہم کہتے ہیں نا کچھ ایسی سزائیں ہیں یا ایسا پروسیجر ہے جو کہ غیر انسانی لگتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ اس نے تو آپ کو غلام بنا کے رکھنا تھا نا. تو لا ریفارمز جب تک نہیں ہوں گی, آپ کا جوڈیشل سسٹم, کرمنل جسٹس سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا نا, تو آپ کہ میرے خیال میں اسلامی تعلیمات کا سب کو پتہ ہے, ججز کو بھی معلوم ہے, وکلا کو بھی معلوم ہے, ہم آپس میں بحث بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جس سسٹم اب ایک نظام بنا ہوا ہے نا, آپ ایک آئین کے تحت ہیں, آپ اس کے تحت ہی آپ موو کریں گے, آپ کا ایک قانون بنا ہوا ہے, اب اس تعزیرات کی عملداری کے تحت ہی آپ اس سے آؤٹ ہوں گے. تو ہر گورنمنٹ آتی ہے, وہ یہ وعدے کرتی ہے. کچھ سی آر پی سی میں تعزیرات پاکستان کے اندر کافی ساری چیزوں کے اندر جو ہے امینڈمنٹس ہوئی لا کے اندر, لیکن جو نظام عدل ہے اس کی ریفارمز کی بے انتہا ضرورت ہے. ابھی بھی سن رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے, وہ کچھ کر رہی ہے. ایک لوگ تو بھی اسمبلی میں سنا جا رہا ہے, جب تک ٹھیک نہیں ہوگا نہ کوئی وکیل آپ کو وہ ریزلٹ لا کے دے سکتا ہے اور نہ وہ بینیفٹڈ ہو سکتے ہیں. کیونکہ اب 1805 کا اگر آپ ایک قانون پڑھ رہے ہیں اور اس کے تحت آپ کی قائم عدالتیں ہیں اور اس کے تحت آپ کی قائم جو پروسیکیوشن ہے, تو اس میں کچھ اب نیا نہیں کر پائیں. رمضان کے اسٹارٹنگ ڈیٹ بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اختتام بھی ہونا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کیٹیگری وائز کیسز کی بھی ایک اختتامی ڈیٹ ہونی چاہیے کہ ود ان 3 months شوڈ بی ڈیسیشن؟ بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے فیملی میٹرز ہے, بائی لا یہ ہے کہ ود ان 6 months اس کو ڈیسائیڈ کرنا. ٹھیک ہے, اب عدل کی توہین کہاں پہ ہو رہی ہے؟ وہ وکیل کے اینڈ پہ ہو رہی ہے, کلائنٹ کے اینڈ پہ ہو رہی ہے, اس جج کے اینڈ, انویسٹیگیشن آفیسرز. ٹھیک ہے, اب بہت آسان ہے. نہیں دیکھیں نا, جیسے فیملی میٹر ہے, کھلا کے 2 پرائیویٹ پارٹیز ہیں, اس جج کی ذمہ داری ہے کہ اس نے 6 مہینے کے اندر اس کو ختم, مطلب اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. قانون میں لکھا ہوا ہے, چاہے وہ کسٹڈی کا میٹر ہو, مینٹیننس کا ہو, کھلا کا ہو, یا ادر ریلیٹڈ ٹو میرج. اب وہ 6 سال نکل جاتے ہیں, جی بالکل, سروس نہیں ہو پاتی. تو اب اس میں بتائیے, اس میں وہ سسٹم نے کچھ نہیں کہا, وہ قانون بھی بہت واضح ہے. اب وہاں پہ امپلیمنٹیشن کرنے والا کون ہے, پریزائڈ کون کر رہا ہے اس کورٹ کو؟ ایک جج کر رہا ہے. تو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اننیسیسری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا, کہ آپ اپنے تاریخ پہ تاریخ ڈلواتے رہتے ہیں, آپ کبھی سینئر ہونے کا انفلوئنس, کبھی کیا ہونے کا انفلوئنس, کبھی فائل گموا دی, دیز تھنگس. اب ایک قانون وہاں پہ موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کانسٹیٹیوشن آ کے نہیں کرے گی, گورنمنٹ نہیں کرے گی, وہ ایک سسٹم میں. ہم رمضان میں جو آپ نے بات کی کہ ہم پانی نہیں پیتے, ہم بہت سارے کام نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہی کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے پینڈنگ کیسز. بے شک. اب بتا دیے مجھے کتنے ریفرنسز ہیں جو سپریم جو سنے نہیں گئے میں کسی جج کے خلاف پروسیڈ ہوئے, یہ چیز. ٹھیک ہے, آپ جب بھی کرتے ہیں وہ ایک پولیٹیکلی آپ کی بار کاؤنسلز ہیں یا آپ کی بار ایسوسیشنز ہیں, وہ پروٹیسٹ پہ نکل آتی ہیں, وقت سسپینڈ کر دیتے ہیں. نقصان کس کا کرتے ہیں؟ اس کلائنٹ کا نقصان کرتے ہیں جس نے اس دن اپنی دہاڑی, اپنا روزگار چھوڑا, اس کو اپنی ڈیلی ویجز جو بھی اس کو ویجز ملنی تھی, جو بھی اس کو اجرت ملنی تھی, اس نے کمپرومائز کیا اس کے اوپر. آپ نے یہاں پہ آ کے جو وکیل اب اپنا پیٹرول خرچ کر کے یہاں پہ آ رہا ہے, اس کو آ کے پتہ چلا جی آئی تو اسٹرائک فال. تو پھر آپ کس طرح دیکھتی ہیں, کیا کوئی ریفارم دیکھتی ہیں یا یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا؟ نہیں دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی پتہ نہیں شاید کسی سیلیبریٹی کی والدہ نے اس کو کہا تھا کہ تم تو انسان ہو, اگر کچرا بھی پڑا رہنے کی جگہ پہ تو وہ بھی اپنی جگہ بدلتا ہے. تو اب ہم میرے خیال میں اس آپٹیمم پوائنٹ پہ آ چکے ہیں, یہاں پہ تبدیل ہونا ناگزیر ہے, اب ضروری ہے, ناگزیر ہو گیا نا. تو میرے خیال میں من حیث القوم ہمیں ایک تو سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے, دیکھیں کافر اور مسلمان اگر
ڈوب رہا ہوگا نا تو بچے گا وہی جس کو تیرنا. میڈم جس طرح روزہ پریکٹیکلٹی کی بات میں کر رہی ہوں کہ ہم فیکٹس میں آن گراؤنڈ ریالٹیز میں جب تک رہنا نہیں سیکھیں گے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ایمان کی طاقت پہ آپ کا ایمان کیا ہے؟ ایفرٹ. آپ کو اتنا اجر ملے گا جتنا آپ صحیح کریں گے. ایفرٹ کی ہے. تو میڈم اس کا مطلب ہے کہ جس طرح نماز روزہ یہ فرض ہے تو مظلوم کو بر وقت انصاف دلانا بھی اتنا ہی فرض ہوگا. بالکل اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس کی کوتاہی کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چلتا. اس کی کوتاہی پہ جواب دہ بالکل ہوگی. دیکھیں قاضی کا رتبہ فار دیٹ میٹر اور جو وکیل کا رتبہ ہے, مطلب ایک بندہ جو کسی کا وکیل بنتا ہے, وکیل کا مطلب ہوتا ہے سہارا دینے والا یا اس کے بہاف پہ بولنے والا, ٹھیک ہے نا. تو ایڈوکیٹ ایز این وائس آف این انہرڈ پرسن, ایک کمزور کی آواز بننے کے لیے جب عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی اس کانشیس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ میں یہاں جو لفظ بول رہا ہوں اس کی جواب دہی روزہ قیامت دینی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو عادل بیٹھا ہوا ہے, منصف کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی یہ بات رکھنی چاہیے زیر غور. میں پھر وہی بات کہوں گی جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں, اکاؤنٹیبلٹی کا تصور بہت ضروری ہے. بالکل نہیں آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا آپ پولیٹیکلی کتنے نعرے لگاتے ہیں, ہم سنتے ہیں نا آج کل آئے دن نیوز کے اوپر. اب بتائیے تو ان ججز یا ان وکلا کے خلاف ریفرنس کیوں نہیں جاتے؟ ایک گٹھ جوڑ ہے اس نظام میں جو ہمیشہ سے ہے اور رہے گا. دیکھیے اگر کسی پہ جھوٹا بھی الزام لگانا تو میرے نزدیک اس کو ضرور جانا چاہیے تاکہ کلیئر ہو کہ اس کے اوپر الزام کلیئر ہو. یہ بھی کریج ہے. میڈم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیونکہ وومن پرسپیکٹو فورم کو بھی لیڈ کر رہی ہیں, تو وومن کے لحاظ سے جو معاشرے کا پرسپیکٹو بنا ہوا ہے اتنا اس کو ڈپرائیو رکھا جاتا ہے اور انصاف ویسے بھی نہیں مل پاتا. پھر گھر میں وہ الگ سے اس ایک ظلم کی چکی میں پس رہی ہوتی ہے. How do you help them? یا you just working for those who have achieved? نہیں دیکھیں, اچھا جنہوں نے اچیو کیا نا ان کو بھی ایک اور چیز بھی میں بتاؤں گی. ہمارے معاشرے میں نا اپریسیشن کا بہت فکر ہے. اپریسیشن کا چاہے گھر پر ہو, بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہو, انیشل اسٹیج ٹو کسی کو بھی ہو. یہ کوئی اچیومنٹ ہے نا, میرے دوست کی بھی ہے, میں نے کسی اور بھی انسان کو دیکھا ہے, تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم اس کو تنقید پہ پہلے لے کے آ جاتے ہیں. وومن پرسپیکٹو فورم نہ صرف یہ کہ ان خواتین کو جنہوں نے کچھ ایک انسنگ ہیرو بھی ہوتی ہیں بہت ساری, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو شوکیس کرتے ہیں کہ نہیں ایسا حال نہیں ہے, ہمارے ملک میں خواتین جو پروگریس کر رہی ہیں انہوں نے یہی اچیو کیا, تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ دوسری خواتین ان کو انسپائر کر ہو سکے, رول ماڈل بن سکے, انسپریشن بنے دوسروں کے لیے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریننگز رکھتے ہیں خواتین کی, جیسے نکاح نامے کے بارے میں ہماری پڑھی لکھی خواتین کو بھی نہیں پتا ہوتا بہت ساری چیزیں, مسکنسیپشنز اتنے ہیں. تو ہم اس ایجوکیشن فار وومن کی جو میریٹل رائٹس ہوتے ہیں, اچھا ہماری کوئی جنگ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں, ہماری جنگ ہرگز یہ نہیں ہے کہ مرد ہم سے کمتر ہے یا ہم مرد سے بڑھتا رہے یا مرد ہم سے بڑھتا رہے. ہم یہ اس جنگ میں نہیں ہیں. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہماری ان بہنوں کو کہ آپ کے یہ حقوق ہیں جو کہ آپ کو شرعن حاصل ہیں, قانوناً حاصل ہے. میڈم یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا, شریعت تو بہت زیادہ حقوق دیتی ہے, قانون میں کیا کیا اس کے حقوق ایسے ہیں جو ہماری عورتوں کو علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے بھی یہ قانونی حقوق ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ کو جو کانسٹیٹیوشن ہے نا اس کا جو پریفیس ہے ڈپارچر ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام قوانین تمام کائنات کا مالک تو اللہ ہے نا, حاکمیت اللہ, اور ہم اس کے خلیفہ ہیں اس زمین کے اوپر, حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا وہ تمام حقوق آپ کا لا پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 کا 3 پڑھ لیجئے, ٹھیک ہے. پرسن کی بات ہوئی ہے, کہیں پہ بھی مرد یا عورت کو انڈیویجولی نہیں, شیل کا ورڈ یوز کیا گیا, انڈیویجولی نہیں جینڈر وائز کیا گیا, ڈسکریمنیٹ نہیں کیا گیا, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. آئین کے اندر سٹیزن کا ورڈ یوز ہے یا پرسن کا ورڈ یوز ہے, ٹھیک ہے. تو تمام جو آئلی حقوق پاکستان کی میں بات کروں گی جو خواتین کو اسلام نے دیے ہیں, جو اور اس کو سپورٹ کرتا ہے ہمارا لیگل سسٹم. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کنٹراڈکٹری چل رہے ہیں. اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, اویئرنیس کی بہت ضروری ہے. اور اچھا اویئرنیس بھی ہے
قوانین بھی موجود ہیں, آپ کہیں گے امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے, اس کریج کو کہاں سے لے کے آئیں گے جو آپ کو 5 سال کی بچی کو سے 25 سال کی بچی تک تصور میں نا, یہ عموماً تصور یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک حضرت نوح علیہ السلام کی امت جتنی عمر چاہیے ہوگی ایک انصاف کو پانے کے لیے, اور نمرود جیسا خزانہ چاہیے ایک انصاف پانے کے لیے, عموماً تصور قائم ہے. اسی لیے لوگ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک بہت زیادہ اس سے کمپلیکس چکر میں پھنس جائیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. 2 بھائیوں میں صلح کروا دیں, ویسے سوال ہے. میں یہی پوچھنے والا تھا, دیکھیں یہ میرا اسی سے لنک تھا کہ رمضان میں جہاں بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کروانا کتنا اچھا ہے. اچھا میں بتاؤں, موسٹ آف دا ٹائم جو فیملی میٹرز آتے ہیں کورٹ کے اندر, اس میں اکثر میں نے وکلا کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دونوں سائڈ کی پارٹیوں کو بیٹھ کے کمپرومائز کروانے کی کوشش کر. اب تو خیر ایک آربیٹریشن کا لا بھی موجود ہے, اور ہمارے آربیٹریشن کے سینٹرز بھی موجود ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ آربیٹریشن بھی ایک طرح کی لیٹیگیشن ہوتی ہے. اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر اسٹیمپ جو ہے آپ کی کورٹس نہیں لگانی ہوتی ہے, تو ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جو بھی کمپرومائز کی صورت میں آتا ہے. فیملی ڈسپیوٹ ہو یا فیملی پراپرٹیز کا اس کو کوئی ڈسپیوٹ ہو آپ کا, یا آپ کا بزنس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو, ایز اے بزنس مین میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت لنگر آن کرے انلیس کہ وہ ایگو اسٹک نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بچتا ہے آپ کا. آف کورس جب آپ جتنی بڑی آپ نے قانونی جنگ لڑنی ہے, آپ کو اتنی بڑی فیس پے کرنی, ٹھیک ہے, تو آپ کو فائنینشلی بھی وہ بینیفیشیل ہوتا ہے. ہاں لیکن جہاں بات آ جائے ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ خلا کی یا ڈیورس کی, تو اس میں میرے خیال میں ایک زبردستی کی مطلب ایک مسلسل اپنے اوپر برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ اب ون سائڈ ہو جائے باعزت طریقے سے. صحیح بات ہے. اور یونین کونسل کا بیسیکلی کام یہی ہوتا ہے. اس میں ایک چیز کا میں وہ کرنا چاہوں گی ذرا ذکر فیملی لا کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب مقدمات چل جاتے ہیں نا, پری ٹرائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹرائل چلنے سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے, جج صاحبہ یا صاحب دونوں کو میاں بیوی کو بلاتے ہیں, بات نہیں بنتی, پھر ٹرائل چلتا ہے. اب اس ٹرائل میں آپ سوچیں, میرے خیال میں آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کون سے الزامات لڑکی لڑکے پہ نہیں لگاتی اور لڑکا لڑکی پہ نہیں لگاتا, بچوں پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ یونین کونسل میں لے کے جاتے ہیں ان کو ایک فائنل ریکنسیلیشن کے. تو جب آپ نے اتنا کچھ ایک دوسرے کے خلاف نفرت اگل دی تو وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں بیفور گوئنگ ٹو کورٹ اس پہ ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے, یہ ریفارم ہونی چاہیے کہ یونین کونسل کے لیول پہ ایک چھوٹی کورٹ کی صورت میں نا, جہاں پہ آربیٹریشن بیسیکلی وہ یونین کونسل ہوتی اسی لیے, پہلے تو فیملی کے اندر بڑے ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں, وہاں نہیں ہو رہا معاملہ تو چلو ایک اتھارٹی کے پاس. تو اس کا مطلب کہ ہمارے اسلام میں جو خاندانی نظام کا تصور ہے وہ کتنا اچھا ہے, بہت, کہ بیفور دا کورٹ یو ہیو اے سسٹم. یس 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 یس. اور دیکھیں نا, اس سے پہلے آپ کے بڑے بوڑھے بیٹھتے ہیں, جی وہی میں بات کر رہا ہوں, وہی بات ہے نا کہ وہ ریکنسائل کرنے کی ریکنسائل کر کمیونٹی لیول پر, کمیونٹی لیول پہ ہوتے ہیں. کمیونٹی سروسز کا بہت فقدان ہے ہمارے. اچھا ہم اس کو کام ہی نہیں سمجھتے, ہم اسے کوئی سماجی کام ہی نہیں سمجھتے, نہ ہماری اویئرنیس ہے. میرا جتنا تجربہ رہا ہے, میں نے ابراڈ ٹریول کیا تو میں نے وہاں دیکھا they don't bother about their government, who's the president and who's not the president. وہ کہتے ہیں ہماری ایسوسیشنز ہیں, وہ والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. لوگ 2 گھنٹے کے لیے کرتا ہے بندہ کہ میں نے ٹریفک یہاں پہ ان دنوں ایمرجنسی تھوڑی, میں ہیلپ آؤٹ کرنے ہوں اپنے ادارے کو. اور رمضان مبارک میں ہم بہت زیادہ عبادت جب کرتے ہیں تو براہ راست اللہ سے گفتگو کا بھی ایک موقع ملتا ہے, انسان اپنے آپ کو جوڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے سے بھی کمیونیکیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے, ایگو بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے یہ فیملی وچ ان راؤٹ ٹو دی فیملی کیسز. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم نا امپیشنٹ بہت ہے, بے صبرے بہت ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ اتنے ایڈجسٹمنٹ کریں کہ آپ کی اپنی شخصیت, آپ کی اپنی زندگی ایٹ اسٹیک ہو جائے, میں یہ نہیں کہتی ہوں. لیکن آپ اس پروسیس میں جانے سے پہلے آپ ایک دوسرے کے بارے میں جتنی بھی نالج لے سکتے ہیں, انفارمیشن لے سکتے ہیں, اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, وہ کر کے ضرور دیکھیں. کیونکہ دیکھیں آپ
ایک نا سوشل کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں, آپ نے اپنی زندگی ایک دوسرے کو بیچنی ہے ایک طرح سے. ایک بندہ آپ کو پرپوز کر رہا ہے, آپ اس کا وہ پرپوزل ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ صرف لڑکیوں کو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھنی چاہیے, میں چاہتی ہوں کہ وہ لڑکوں کو بھی پڑھنی چاہیے. اچھا یہ پھر اب بہت ہی ظلم ہو جائے گا کہ اس بچے کی جتنی سیلری ہے اس سے زیادہ اس کا مینٹیننس رکھوا رہے ہیں, اور پھر آپ ہر دوسرے دن اس کو یہ کہیں کہ جی آپ نے نکاح میں تو اتنا میرا مینٹیننس رکھا تھا. تو بھائی آپ دیکھیں, آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بات آپ کی طرف سے ہو چاہے آپ کی طرف سے, دونوں پارٹیز کی طرف سے ہو, تو بے لباس آپ لوگ خود ہوں گے دونوں. تو اسی طرح سے ہے کہ آپ خود بھی ریزنیبل رہے نا, لڑکیوں کی بھی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. اور اکثر ہم نے اس چکر میں دیکھا یہ جو لو میرجز میں ہوتے ہیں, ابراڈ لوگ لالچ میں بھیج دیتے ہیں, پھر بچیوں کا کیا حال ہوتا ہے اللہ بتا نہیں سکتے. اسی لیے تو کہا گیا ہے ہمارے مذہب میں کہ آپ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یہ مہینہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ دوبارہ سے ہم اس صبر اور شکر کے جو زیور ہیں وہ پہن لیں, ہمارا پہناوا ہو جائیں وہ صبر و شکر کے لباس. اس طرح ناظرین میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, کمپرومائز اور سیکریفائس کی ویلیوز بھی اپنے اندر ضرور داخل کیجئے. اور سراپا, کیونکہ جب انسان کمپرومائز کرتا ہے, ایک سیکریفائس کرتا ہے, تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں جو اسی وقت حل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہماری ایگو بہت بڑی ہو جاتی ہے, اس وقت ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, لیکن ہمارے بچے زندگی بھر ایک ٹراما میں رہتے ہیں, اور پھر یہی بچے آگے جا کے معاشرے میں کرائم کرتے ہیں, جرم کرتے ہیں, مجرم بنتے ہیں. کیونکہ جس بچے کو بچپن سے محبت نہیں ملی وہ معاشرے میں کسی کو محبت نہیں لینے دے گا. وہ سیڈسٹ ہے, ایک بچپن سے وہ سیڈسٹ بن چکا ہے. اس کا کام صرف معاشرے سے محبت چھیننا ہے اور لوگوں کو دکھ دینا ہے, کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی اذیت میں, اس نے اپنی ذات کو زندگی میں دیکھا ہی اذیت میں. لہٰذا گزارش یہ ہے آج کہ اس مبارک مہینے میں جہاں ہم حلال کام سے رک جاتے ہیں, پانی پینا حلال ہے, کھانا کھانا حلال ہے, ہم رک جاتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اس طریقے سے بہت ساری چیزوں سے آپ رک جائیں, اور یہ مہینہ ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ دوبارہ سے ریوائیو کریں اپنے آپ کو اور بات کریں. میں کہتا ہوں جتنی زیادہ بات کریں گے یقین جانیں اتنے مسائل حل ہوتے ہیں. آئیڈیل کوئی چیز نہیں ہوتی, اس لیے تو وہ آئیڈیل ہوتی ہے. اگر وہ چیز ہوتی تو آئیڈیل نہ ہوتی. تو ایک بات ضرور یاد رکھیے گا, وی ہیو ٹو ایکسپٹ ایچ ادر ود آر لیکنیس, ود آر ڈفرینس. اور ڈفرینس آف اوپینین بہت اچھی بات ہے, اس سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ